من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں پہلے اس بات کی تمام احباب کو وضاحت کر دوں کہ بہت سے دوست جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے متعلقہ موضوع جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے، تو بہت سے دوست احباب جو ہیں وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع کو منتخب کریں، اس موضوع کو منتخب کریں، تو وہ ناراض نہ ہوں، انشاءاللہ گاہے بگاہے ان کی باری بھی آ ہی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی توفیق ہوتی ہے، پورا ہفتہ تیاری کرنی پڑتی ہے، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، کوئی موضوع جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے تو اس حساب سے تیاری کر کے جمعہ پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بھائیوں کے بتائے ہوئے موضوعات کو بھی ہم ڈسکس کریں۔ اسی طرح وہ بہت سے میرے دوست احباب مسجد دارالسلام کے نمازی جو واٹس ایپ وغیرہ پر میسیجز کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، انہیں یہ گلہ رہتا ہے مجھ سے کہ آپ ٹائم پر جواب نہیں دیتے یا جواب نہیں دیتے۔ ان سے بھی میں انتہائی معذرت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی اتنی زیادہ مصروفیات انسان نے پالی ہوئی ہیں اور میسیجز کی کثرت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات میسیج میں دیکھتا بھی ہوں مگر اس کے بعد مجھے یاد نہیں رہتا۔ جواب دینے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہر وقت تو انسان جواب نہیں دے سکتا نا، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے، ایک سیپریٹ الگ جگہ پر بیٹھ کر۔ اب 4 آدمی پاس بیٹھے اور بندہ جواب دینا شروع کر دے تو وہ ویسے ہی کہیں گے یہ دیوانہ ہو گیا، تو اس لیے بڑے ایسے واقعات ہوتے ہیں، لوگ غصہ کر جاتے ہیں دوست احباب کہ جی ہم ناراض ہیں، جی آپ جواب نہیں دیتے اور اس طرح اور وہ یا فون نہیں اٹھاتے۔ تو میں اس کے لیے آپ احباب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، غصہ نہ کیا کریں، یہ میری مجبوری سمجھ کے یا میری سستی اور کاہلی سمجھ کے مجھ سے درگزر کر دیا کریں۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو ہمارا سابقہ جو وقت گزرا ہے اور کچھ ابھی گزر رہا ہے، گھروں کے ماحول، مردوں کا گھروں میں رہنا اور کچھ معاشی مسائل کا بھی لوگوں کو سامنا رہا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے جس کی وجہ سے طبیعتوں کے اندر، مزاج کے اندر ایک چڑچڑاپن آ گیا ہے، ایک غصے کی سی کیفیت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور اس غصے کی وجہ سے گھریلو جو امور ہیں، گھریلو معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ مناسب سمجھا میں نے کہ آج ہم اسی ٹاپک کو زیر بحث لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو غصے کے اوپر قابو پانے کے لیے کیا تلقین فرمائی ہے، کیا وہ ارشادات ہیں، کیا وہ طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو بالترتیب الحمدللہ یہ 10 باتیں ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، غصے پر قابو پانے کے لیے، غصے کو ختم کرنے کے لیے، اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 10 طریقے بتائے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اگر آپ کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، کیونکہ انسان کو غصہ آنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ مس بیہیو کرے، کوئی آپ کو ابھارے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر قتل و غارت کی ایک بڑا سبب یہ ہے کہ قتل اس وجہ سے ہوتے ہیں جب آپ دوسرے بندے کو ابھارتے ہیں۔ ایڈا تو طاقتور ہے کہ منو مار کے بخا،
کہتے ہیں نا اس نے نہیں مارنا، وہ کہتا ہن مینوں مجبوری بن گئی، ہن میں تینوں مار کے ہی بکھانا۔ جب آپ اگلے کو ابھاریں گے نا، کچھ کر کے دکھا، ایڈے جوگا ہے تو یہ کر کے دکھا، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، تو ہے ہی بزدل ہے، تو تھلے لگا ہے، تو یہ ہے، تو جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ جو بیچارے نے کچھ نہیں بھی کرنا ہوتا نا، وہ بھی رات کو بیوی کو مار کے سوتا ہے کہ پتہ لگے کہ میں بھی مرد ہوں، میں بھی شوہر ہوں، میں باتیں کیوں سنوں تیرے لیے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ قتل و غارت اور نقصانات دوسرے کو غصہ دلا کر ہوتے ہیں۔ قرآن اس کا ایک بہترین فارمولہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبھی بھی گالی دینے والا اور گالی سن کر صبر کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ گالیاں دینے والا، برائی کرنے والا، غصے میں گدھے کی طرح بولنے والا اور اس کی باتوں کو سن کر صبر کرنے والا، یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا بولتا ہے تو مقابلے میں اس کے ساتھ نیکی والا بولو، مقابلے میں اس کے ساتھ اچھا بولو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے، غصے کا جواب نرمی سے دینے پر سب سے پہلے اللہ رب العزت تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی کو ختم کر دے گا، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بول رہا ہے دوسرا خاموش ہو گیا، اللہ کہتے ہیں خاموش ہو گیا، صرف خاموش نہیں رہا بلکہ بدلے میں اچھی بات کہی، نرم بات کہی۔ پہلی برکت اس کی قرآن کی آیت پر عمل کرنے کی پہلی برکت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت تمہارے درمیان سے نفرت کو ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں یہ نیکیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں نا، یہ اتنے اثرات رکھتی ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ان نیکیوں کے اثرات ہم اپنے جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں، اور اگر ہم سے کبھی کوئی خطا ہو جاتی تو اس خطا کے نقصان، اس خطا کے اثرات ہمیں اپنے جانوروں میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ نیکیاں ایسے ہی نہیں ہیں، تو یہ ہم نے اور طرح کے فارمولے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا زندگیوں میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عداوت ختم ہو جائے گی۔ اب دوسرا فائدہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، نہ صرف عداوت ختم ہو جائے گی بلکہ فرمایا کأنہ ولی حمیم، وہ تیرے ساتھ ایسے ہو جائے گا جیسے تیرا جگری دوست ہوتا ہے۔ جیسے یعنی وہ شخص جو پہلے تجھے گالیاں دے رہا تھا، جو پہلے تیرا نقصان کر رہا تھا، تو نے اگر اس کا بدلہ نہ لیا اور اس اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تمہارے درمیان دشمنی بھی ختم، نفرت بھی ختم، اور صرف نفرت اور دشمنی نہیں ختم بلکہ اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، جگری دوست بن جاؤ گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن عنده جلوس، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے سے بحث و تکرار کرنے لگ گئے۔ بحث ہوتی ہوتی اتنی بڑھ گئی یسب صاحبہ کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو گالی دے دی، غصے سے ان کے رنگ تبدیل ہونے لگ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ دونوں پڑھ لیں اللہ رب العزت ان کے غصے کو ختم فرما دیں گے۔ ایک کلمہ صرف، اگر انسان غصے کے وقت ایک کلمہ پڑھ لے
اس کلمے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت وہ فوری طور پر غصے میں جو انسان نقصان کر سکتا ہے، جو اپنا بھی نقصان کر سکتا ہے، دوسرے کا بھی نقصان کر سکتا ہے، اللہ رب العزت اس نقصان سے اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ اور سامعین اکرام، معزز میرے بھائیوں، وہ جملہ ایسا ہے جو میں یہ کہتا ہوں ایک 3 سال کی بچی، ایک 3 سال کا بچہ بھی وہ جملہ یاد کر سکتا ہے۔ وہ کوئی بڑی مشکل دعا نہیں ہے، وہ کوئی عربی مشکل نہیں ہے، بلکہ یقیناً 3 سال کے بچے کو بھی وہ الفاظ آتے ہوں گے، لیکن کاش کہ ہمیں ان احادیث کو یاد رکھیں ہم جب ہم اس کیفیت کے اندر ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس بتائیے کہ آپ کو یہ جملہ نہیں آتا؟ یہاں بیٹھا کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جس کو یہ جملہ نہ آتا ہو، مگر غصے کے وقت کیا ہم پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جب ہم احادیث پر عمل نہیں کرتے تو ہمیں احادیث کی برکات کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ دوسری بات ہمیں علم میں آ گئی، غصے کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ رب العزت غصہ ختم فرما دے گا۔ تیسری بات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من نار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ۔ یہ اگلا سٹیپ ہے۔ آپ نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی گردش کو تیز کر دیتا ہے، اسی لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں بہت زیادہ غصہ کرنے والے لوگ 40 سال کی عمر کے بعد بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ وہ خواتین جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ بہت جلد ہڈیوں کے اور بلڈ پریشر کے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ طبی نقصانات ہیں غصے کے جو ماہرین بتاتے ہیں، مگر میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ اس بات پر عمل کر لیں تو آپ جسمانی نقصان سے بھی بچ جائیں گے، روحانی نقصان سے بھی بچ جائیں گے۔ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے، اور فرمایا ایک لاجیکلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج کل ہم لاجک کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، تو یہ لاجک سن لیجئے۔ فرمایا شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو کون سی چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ پانی۔ آگ کو کون سی چیز بجھا دیتی ہے؟ پانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، وضو کرنے سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، قربان جائیں صحابہ اکرام کے عمل کے اوپر کیسے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا یاد رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرما رہے ہیں، دوران تقریر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر معاویہ، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے ایک انسان کو اس کی بات کو جب غلط کہہ دیا جائے کتنا غصہ آتا ہے؟ آتا ہے نا؟ کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ درس دیتے ہوئے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، ممبر سے اترے، اپنے جو ایک ساتھ حجرہ بنا ہوتا ہے وہاں پر چلے گئے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں امیر معاویہ چلے گئے ہیں۔ 5 منٹ کے بعد، چند لمحوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس تشریف لائے تو راوی بیان کرتے ہیں ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے، وہ وضو کر کے آئے تھے، وہ وضو کر کے آئے تھے۔ غصہ آ گیا، انسان ہے، پھر کیا ہوا؟ اگر کسی کی بات بری لگ گئی، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لیا، اللہ رب العزت سے اجر بھی پا لیا، جسمانی تکلیف سے بھی محفوظ ہو گئے۔ اگلی بات، یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، غصے پر قابو پانے کے لیے دلوں کو باغ باغ کر دینے والی، کان کھڑے کر لیں اور اپنی سماعتوں کو ذرا تیز کر لیں اور اپنی توجہ میری طرف ذرا مرکوز کر لیں، ذرا اور دھیان کے ساتھ، کیونکہ یہ حدیث بہت دلوں کو باغ باغ کر دینے والی ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़म गैज़न व हुवा यस्ततीउ अन युनफ़िज़हु व दआहु अल्लाहु यौमल क़ियामा अला रूसिल ख़लाइक़ि हत्ता युख़य्यिरहु फ़ी अय्यिल हूरि शाअ। फरमाया मन कज़म गैज़न, जो गुस्से को पी जाता है। एक हमारे यहाँ जुमला इस्तेमाल होता है, गुस्से को पी जाना। क्या मतलब? गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है, गुस्से पे काबू पा लेता है। कब? जब कि यस्ततीउ अन युनफ़िज़हु, जब वो ताकत रखता है कि गुस्से की हालत में उसको अमली जामा पहना सके, बदला ले सके। सियाने कहते हैं गुस्सा हमेशा माड़े ते आंदा है, गुस्सा हमेशा माड़े पे। तो जब माड़े पे गुस्सा आता है तो ताकतवर गुस्सा निकाल सकता है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जो बंदा गुस्सा आया और गुस्सा निकालने की ताकत रखता है, मारने की ताकत रखता है, इंतकाम लेने की ताकत रखता है। हमारे फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है हीरो होता ही वो है जो इंतकाम ले ले, यही सिखाया जाता है ना। फिल्म का आगाज़ और एंड यही होता है, पहले हीरो के साथ जुल्म होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो इंतकाम लेता है। लो जी, हमारे बच्चों ने फिल्म देखी, हमने कहा इंटरटेनमेंट की, और हमने बच्चों को सिखाया कि बेटा ज़िंदगी नाम ही इंतकाम लेने का है। फिर वही बेटा बड़े होकर बाप का गिरेबान पकड़ता है तो बाप कहता है मुझे समझ ही नहीं आई, इसने मेरा नाफरमान कैसे हो गया। वो जो दिखाते रहे हो उसने नाफरमान किया है, ये सुनाओ। फरमाया ताकत रखने के बावजूद उसने अपना गुस्सा पी लिया, क्या होगा? कयामत का दिन होगा। एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर हमें फेसबुक पर 1000 लाइक मिल जाएं हम खुश हो जाते हैं। 2000 जिसके लाखों में चले गए, वो कहता मेरे व्यूअर्स ही बहुत हैं, मेरे व्यूअर्स ही बहुत हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स ही बहुत हैं, बड़े लाइक्स हैं मेरे। ये पता कितने लाइक्स मिलने वाले हैं, कितने व्यूअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, कहां पर जा रहे हो? अल्लाह रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कयामत का दिन है, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक के सारे इंसान जमा हैं। कितने? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे इंसान जमा हैं। दाअहुल्लाहु यौमल क़ियामा अला रूसिल खलाइक, जिन भी जमा, खलाइक में इंसान भी आ गए, जिन भी आ गए, जिन भी जमा, इंसान भी बैठे हुए हैं, सारी मखलूकात बैठी हुई है। अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाह कहेगा उठो, वो शख्स उठे जिसने मेरी खातिर गुस्से पर काबू पाके बदला नहीं लिया था। वो शख्स उठेगा, इस सारे मजमे में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बुलाएंगे और फिर क्या होगा? हत्ता युख़य्यिरहु फ़ी अय्यिल हूरि शाअ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की हूरों को उसके सामने पेश करेगा। एक नहीं, जितनी जन्नत की हूरें हैं, जितनी भी जन्नत की हूरें हैं, सारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सामने पेश करेगा, जिनका हुस्न एक से बढ़कर एक होगा। वो भी बयान करता हूँ कि वो क्या होगा ताकि शौक़ और बढ़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाएंगे? अल्लाह कहेंगे ये देख, जिससे तू चाहता है हम तेरा निकाह कर देते हैं, जो हूर तुझे पसंद है हम आज तुझे अता कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तूने दुनिया में कितना काम किया था, क्या तीर मारा था? सिर्फ इतना काम किया था कि तूने मेरी खातिर अपने गुस्से पर काबू पाकर बदला ले सकता था, मगर बदला नहीं लिया था। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको ये हदीस भी सुना दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युरा मुख्खा साक़िहा मिन वराइ लहमिहा मिनल हुस्न, उस हूर को अल्लाह ने जो हुस्न अता किया है, उसकी पिंडली की हड्डी का गूदा उसके हुस्न की वजह से उसकी जिल्द में से नजर आता है। ये यहाँ समझ नहीं आ सकती, ये यहाँ समझ नहीं आ सकती। फरमाया युसब्बिहूनल्लाह बुकरतम व अशिय्या, सुबह शाम वो अल्लाह की तस्बीहात बयान फरमाती हैं। ला यस्क़मून, कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पर 6 महीने बाद डॉक्टरों के चक्कर शुरू हैं। वो मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा
کہ بیاہ تو بعد 6 مہینے تک ہی سکون ہے، 6 مہینے تو بعد مرن تک پھر سکون نہیں ہے، پھر ڈاکٹروں کے چکر، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب بیماریاں، اب بچے، اب سکولنگ، اب معاش، پریشانی ہی پریشانی۔ فرمایا لا یسقمون، بیمار ہونا ہی نہیں ہے، ولا یمتخطون، وہاں نہ حیض آئے گا، نہ تھوک آئے گا، نہ ناک بہے گی، نہ کوئی اور تکلیف، کوئی غلاظت نہیں ہوگی، دل میں کوئی کینہ نہیں، دل میں کوئی حسد نہیں، دل میں کوئی بغض نہیں۔ فرمایا آنیتہم الذہب والفضہ، ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں کے اندر عود ہندی ایک جڑی بوٹی ہے، وہ جل رہی ہوگی، جس کی خوشبو مہک رہی ہوگی۔ اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے آخر میں، پسینہ آئے گا، انسان کو پسینہ آتا ہے نا، پسینہ آئے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پسینہ جب حور کو آئے گا تو اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو عطا فرمائے گا جس نے بدلہ طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لیا تھا۔ ایک لطیفہ سنا دو آپ کو، مجھے ایک دفعہ ایک خاتون کا فون آیا، کہنے لگی بھائی یہ تو ہم نے بہت سنا ہے کہ جنت میں مرد جب جائیں گے تو ان کو حوریں ملیں گی، تو خواتین کو وہاں پہ کیا ملے گا؟ تو میں نے کہا جی خواتین کو آپ کے یہی والے شوہر ملیں گے۔ تو وہ بے اختیار کہنے لگی پھر کی فائدہ ہے کہنے پھر کی فائدہ، وہ بیچاری کوئی تنگ ہوگی نا۔ تو میری بہنوں جب جنت میں آپ کو یہ والے خامند ملیں گے تو اللہ رب العزت ان کو حسن یوسف عطا فرمائے گا۔ یہ اسی شکل سے نہیں ہم آپ کو ملیں گے، ہم آپ کو ملیں گے حسن یوسف، جس کو اللہ نے کائنات کا آدھا حسن عطا کیا ہے۔ اور کنوارے سن لیں، کنواروں کے بارے میں خوشخبری، یہ جنت میں حوریں صرف شادی شدہوں کو نہیں ملیں گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی شخص بھی کنوارا نہیں ہوگا، اللہ سب کو بیویاں عطا فرما دے گا۔ یہ بیویاں جو ہماری دنیا والی ہیں ان کو اللہ رب العزت حوروں کا سردار بنا دے گا، اور ان کا حسن حوروں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ وہاں نہ نفرت، نہ بغض، نہ کینہ، نہ بیماری، نہ کمزوری، نہ بڑھاپا، وہاں پر راحت ہی راحت ہوگی۔ آتے ہیں موضوع کی طرف۔ پانچویں چیز، 4 چیزیں ہم نے پڑھ لی غصے کو قابو پانے کے لیے، 4 چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو فوری طور پر اس کو یہ قدم اٹھانا چاہیے فلیسکت، کہ وہ خاموش ہو جائے، کوشش کرے کہ اپنی زبان کو بند کر لے۔ زبان کو بند کر لینا بھی بہت سے گناہوں اور بہت سے عیوب سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرماتے ہوئے کہا تھا، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کر لو کہ تمہاری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ سکے۔ نمبر 6، بہت پیاری حدیث ہے، اس حدیث میں سے ایک ٹکڑا ہماری مرضی کا ہے، ہمارے موضوع کا ہے، لیکن میں پوری حدیث آپ کو سناؤں گا۔ احب الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو سب سے زیادہ اعمال وہ پسند ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے کر دیتا ہے۔ فرمایا اگرچہ وہ اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک مٹا دے، اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو اس کے قرض کو اتار دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ،
فرمایا مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میں اس مسجد النبوی میں اعتکاف پر 1 مہینہ بیٹھا رہوں، اس سے مجھے یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کر کے واپس آ جاؤں۔ آگے وہ ٹکڑا آتا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو شخص قیامت والے دن یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرما لے، اسے چاہیے کہ اپنے غصے کو پی جایا کرے۔ جو دنیا میں اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرما لے گا۔ وَمَنْ كَتَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْسِيَهُ أَمْسَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضًا، جو شخص دنیا میں اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ کتنے فضائل ہیں اللہ کی قسم۔ اور کام کیا کرنا ہے؟ کام وہ جو ہمارے آپ کے بس کا کام ہے، میرے آپ کے اختیار کا کام ہے۔ نمبر 7، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد کر لو۔ کبھی غصہ آئے، غصے میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، آج اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب غصہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، چند نوجوان، چند بہادر وہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، پتھر پکڑ کے ایسے اٹھا رہے ہیں، پھر رکھ رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے رکھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں ویٹ لفٹنگ۔ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طاقتوری میں اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے ورزش کر رہے ہیں، یہ طاقت کر رہے ہیں، طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث بھی سن لیجئے، پھر وہ آخری ٹکڑا اکٹھا سن لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہلوانوں کا کھاڑا ہوتا ہے نا، کھاڑا، وہ پہلوانوں کے کھاڑے کے پاس سے گزرے، پہلوان آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ یہی حدیث جو اب ہم سننے والے ہیں ان نوجوانوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ان پہلوانوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے طاقتور پہلوان کو پچھاڑ دے۔ ایک ریسلر دوسرے ریسلر کو ہرا دے، یہ کوئی طاقتوری نہیں ہے۔ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو ہرا دے، یہ کوئی طاقتوری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اصل طاقتور وہ ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، فرمایا اس سے بڑا پہلوان اور کوئی نہیں ہے۔ اصل پہلوان کون؟ اصل پہلوان وہ ہے جس نے غصے میں اپنے اوپر قابو پا لیا، اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے محفوظ کر لیا۔ نمبر 8، 7 باتیں ہم نے غصے پر قابو پانے کے لیے پڑھ لی۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ غصے کی حالت میں کھڑا ہے، فلیجلس، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھ بڑھ کے تیری ایسی کی تیسی، تیری ایسی کی نہیں، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان باتوں کے اوپر عمل کروائیں۔ اگر دیکھتے ہیں کسی کا غصہ آیا، فوراً پانی پلائیں ان کو، غصہ آیا فوراً وضو کروانے کی کوشش کریں، غصہ آیا فوراً بٹھا دیں ان کو، غصہ آیا زبان بند کروائیں ان کی، نہ کہ انہیں ہلا شیری دے کر اور زیادہ لڑوانے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 8ویں بات، فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو فلیجلس، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اس بیٹھ جانے سے ہی اللہ رب العزت اس کے غصے کو ختم فرما دیں گے۔
اگر بیٹھ کر بھی غصہ ختم نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اب اچھا ان ساری باتوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو ایک بنیادی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے جدائی، فاصلہ، ڈسٹنس۔ غصہ آیا، کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اچھا وضو کرنا ہے، ظاہر ہے ٹوٹی وہیں تو نہیں لگی ہوئی، وضو کرنے کے لیے کہیں جائے گا نا، جدائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کھڑا ہے بیٹھ جائے گا، جس سے لڑائی ہو رہی ہے تھوڑی سی اس سے جدائی ہو جائے گی۔ لیٹنا ہے، لیٹنے کے لیے وہیں تو نہیں لیٹ جانا، لیٹنے کے لیے کوئی بستر چاہیے، لیٹنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، وہاں سے جا کر لیٹنے کے لیے جائے گا، وہ ادھر چلا جائے، اللہ کا ذکر کرے گا، شیطان کی پناہ میں آئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سننے والے کو بھی احساس ہوگا کہ یار وہ تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے اور میں اتنا ہی برا ہوں کہ میں گالیوں پہ گالیاں دیتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف ان کی روحانی برکات نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ فزیکلی بھی دیکھیں تو نفسیاتی طور پر بھی یہ باتیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نمبر 9، اگر کبھی غصہ آئے، یہ بات ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہمیں یاد رہ جائے نا تو یہ ساری باتوں پر بھاری ہے۔ یہ جو بات اب نمبر 9 پہ ہم سننے لگے ہیں، یہ ساری باتوں پر بھاری، میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتوں پر بھاری، اس لیے کہ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نہ آپ سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کسی کا وقار ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کسی کی شان و شوکت ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ بتائیے کائنات میں مجھے کوئی ایسا بادشاہ دکھا دے، مجھے کوئی ایسا پہلوان دکھا دے، مجھے کوئی ایسا سیاستدان دکھا دو، مجھے کوئی ایسا جرنیل دکھا دیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہو۔ جانتے ہیں آپ کے پاس کتنی طاقت تھی انتقام لینے کی؟ آپ کے پاس اتنی طاقت تھی انتقام لینے کی کہ طائف کے مقام پر جب آپ کی ناقدری کی گئی تو آپ آ کر ایک باغ میں تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، نہ اپنی مرضی سے آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، اور اپنے ساتھ ایک اور فرشتے کو لے کر آئے تھے، اور آ کر کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کے اس حالت کو دیکھا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف مجھے